دو اندھوں نے سفر اختیار کیا، دونوں کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، لاٹھی ٹیکتے ہوئے بہرحال اپنی منزل کی جانب چل پڑے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک اندھا دوسرے سے پوچھتا تھا ڈر تو نہیں لگ رہا؟ دوسرا کہتا تھا نہیں۔ اگلی منزل کی جانب بڑھے، پھر پوچھا ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اس نے کہا نہیں۔ یہی کرتے 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 سفر آدھا طے ہو گیا۔ آخر بار جب اس نے دوبارہ پوچھا کہ ڈر تو نہیں لگ رہا، اندھے نے اپنی لاٹھی کا درست استعمال کرتے ہوئے اس کو عین اسی جگہ جہنم واصل کر دیا۔ اس نے کہا لگ رہا تھا لیکن بتا کیوں رہا ہے؟ اس کو اگر جگجیت بھائی کی زبانی بیان کر دیں تو منزل نہ دے، چراغ نہ دے، حوصلہ تو دے۔ ڈر لگ بھی رہا ہے تو کیا ہوا؟ کہہ کیوں رہو بھائی؟ ہو سکتا ہے مجھے لگا اور میں اوور کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی تنقید یکسر نظر انداز کرتے ہوئے آج عوام پاکستان کو ایک مرتبہ پھر ڈراوے دیے جانے لگے۔ ڈرایا صحیح بات پہ جا رہا تھا لیکن کچھ ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے۔ کہیں یہ قوم نفسیاتی مریض ہی نہ بن جائے، ایسا کچھ گمان سا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے فرمایا کہ خدشہ ہے کہ اللہ معاذ اللہ اسپتالوں میں جگہ نہ کم پڑ جائے، اور وہ بھی اس مہینے کے آخر تک۔ لوگوں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ حضور والا اللہ رب العزت نے بھی بیان کیا ہے کہ جو انسان میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں، جو مجھے جبار اور قہار مانتا ہے میں اس کے لیے سراپا قہر ہوں، جو مجھ سے رحم کی امید رکھتا ہے میں اس کے لیے رحیم ہوں۔ سر کیا کر رہے ہیں؟ اتنا ڈرائیں گے تو لوگ جینا ہی بھول جائیں گے، اور بھول چکے ہیں۔ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ یہی وجہ تھی نا کہ جو آپ نے عمومی طور پر لاک ڈاؤن کی حمایت بھی کی اور اس کے مضمرات بھی بتائے، تو پھر کیوں بار بار وہ ریپیٹیشنز ہو رہی ہیں؟ لوگ بہت آلریڈی ڈرے ہوئے ہیں۔ سر پلیز۔ معاون خصوصی برائے صحت نے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے عین الٹ 180 ڈگری کا یو ٹرن انہوں نے لیا، جو کہ بہت اچھا لگا مجھے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا جو ہے اس کے کیسز اور اموات، اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ کہ اس سرزمین پاک پر اس کے کیسز اور اموات دونوں ہمارے اندازے، ہمارے تخمینے سے کہیں کم ہیں۔ ان سے التجا ہے کہ کائنڈلی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کر کے انہیں یہ بات ضرور بتائیں، تاکہ جب اگلی مرتبہ وہ خطاب کریں گے تو ہمیں اتنا زیادہ ڈرانے سے وہ بھی پرہیز کریں اور ہم بھی ڈرنے کی اداکاری جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ گو کہ الگ الگ پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں میرے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ، تاہم وزیر اعلیٰ سندھ بھی آج عمران خان صاحب کے ہمنوا نکلے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اللہ معاف کرے بدترین صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کون لوگ ہو تسی؟ کہتے ہیں کہ میں بالکل بھی دباؤ میں نہیں ہوں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے، اسی لیے تو ہم پروگراموں میں آپ کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ جو ایک جواب دہی کے احساس کو اجاگر کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو بالکل بھی دباؤ نہیں ہے۔ ظاہر ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مجھے اگر اندر دھکیل کے اور بند کر دیا جائے اور چاروں طرف ملازموں اے سی چل رہا ہو، زندگی مست ہو، تو پھر مجھے بھی ٹینشن نہیں ہوگی۔ ہاں ٹینشن باہر والوں کو ہوگی کہ یار یہ تو ٹینشن فری ہو گیا۔ آپ بھی ٹینشن فری ہیں، اس لیے ہم زیادہ ٹینشن میں سر۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لاک ڈاؤن مزید سخت کرنا پڑے گا۔ عوام حیران ہے کہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ کرنا ہے تو کرو بھائی، بیان دینے سے کیا ہوگا؟ آج اس وقت جب میں شہر میں آج 5 بجے سے پہلے میں تھوڑا کسی کام سے نکلا، میں حیران رہ گیا، کون سا لاک ڈاؤن؟ یعنی شاپنگ سٹورز کے باہر لائن لگی ہوئی ہے، اور یہ لوگ ان کی کس انداز میں نظر اتاری جائے کہ حکومت جب ان سے کہتی ہے کہ نماز مت پڑھو تو یہ جی سر کہہ کے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ جس بات پر ان کو حکومت کی نہیں ماننی چاہیے وہ بات مان رہے ہیں، اور جس بات پر انہیں حکومت سے تعاون کرنا چاہیے وہ بات نہیں مان رہے۔ حکومت کہہ رہی ہے لاک ڈاؤن ہے، گھروں میں رہو، کیوں دوسروں کو بھی زحمت دے رہے ہو، اپنی جان کو بھی مصیبت میں ڈال رہے ہو۔ بات ٹھیک ہے، حکومت سے تعاون کرو، کیونکہ اس کا مرض کا علاج دنیا بھر میں کہیں ایجاد ہی نہیں ہوا تو ہم کیسے کر لیں گے؟ بات ٹھیک ہے۔ نماز کے بارے میں انہوں نے حکومت کی بات مان لی، وہ بھی جمعے کی نماز کی بات کر رہا ہوں، 5 وقت کی نہیں، صرف ایک جمعے کی اجتماعی نماز۔ انہوں نے وہاں اپنے گھروں میں تالا لگایا اور اس میں ایلفی ڈال دی کہ اللہ میاں دیکھ رہا ہے۔ اللہ میاں یہ نہیں دیکھ رہا، اپنی مرضی کا اسلام۔ فرما رہے ہیں میرے وزیر اعلیٰ کہ لاک ڈاؤن میں توسیع صرف اکیلے میرے بس کی بات نہیں ہے۔ سر پھر جیے بھٹو، پاکستانی سیاست کی کرشمہ سازیاں دیکھیے۔ جہانگیر ترین صاحب ہٹ وکٹ ہوتے ہی ان کا بھی دین ایمان ضمیر سب جاگ اٹھا ایک ساتھ۔ فرما رہے ہیں کہ 2013 میں انتخابات میں صرف چند سیٹوں پر دھاندلی ہوئی، ہم نے شور زیادہ مچایا تھا۔
इंकशाफ फरमाते हुए कहा कि PTI 50% हलकों में दूसरे नंबर पर भी न थी। तहरीक इंसाफ 66 हलकों में 20% वोट भी हासिल नहीं कर पाई थी। जब उनसे ये पूछा गया, एक निजी टेलीविजन चैनल पर जब उनसे ये पूछा गया कि फिर आपने धरना क्यों दिया, तो धरने से मुतालिक सवाल जो है वो पार्टी पॉलिसी करार दे करके उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली। एक और खबर तज़किरा करना ज़रूरी है, सिंध से मुताल्लिक़ है, वज़ीर आला सिंध से मुताल्लिक़ है, अवाम सिंध से मुताल्लिक़ है। सिंध के बड़े बड़े चीदा अस्पतालों के CEOs ने, करता धर्ताओं ने वज़ीर आला सिंध से बात की है, उनको तजवीज़ दी है कि 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन में तोसी जारी रखी जाए। बसूरत दीगर कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। तजवीज़ दी गई है कि ये लॉकडाउन 28 अप्रैल तक जारी रखा जाए। दूसरी जानिब एक इंतहाई खौफनाक खबर, सरीहन नाफरमानी। कराची के छोटे ताजिरों ने 15 अप्रैल से कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया। मुसलसल लॉकडाउन से सब्र का पैमाना लबरेज। अब आप बताइए, मतलब मार्केटें खोल दें, कारोबार करेंगे, उस वक्त खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तब हुकूमतों पे तबर्रा करेंगे, और जैसे तबर्रा करने से हुकूमत सुधर ही जाएगी, जैसे पिछली हुकूमतें सुधर गई थी जो ये सुधर जाएंगी। अपनी जानों की जब कोई खुद कुर्बानी देने पर तुला हो तो कौन उस कौम को रोक सकता? क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।